ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، انتہائی محترم خواتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں. غزوہ احد تک کا سفر ہم نے طے کیا. غزوہ احد کے بعد چونکہ وقتی طور پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی اور نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو اس سے جزیرۃ العرب میں جو شریر قبائل ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے، اور وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. انہوں نے منہزوری دکھانی شروع کر دی، اور ان میں سب سے پیش یہود تھے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے. غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کی شرارت کے باعث انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا گیا تھا. غزوہ احد کے بعد یہ بنو نضیر انہوں نے شرارت شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. آپ کو بہانے سے بلایا ایک مقام پر، اور جہاں آپ نے رکنا تھا، تشریف فرمانا تھا، تو چھت پر کچھ لوگوں کو متعین کر دیا اور ایک بڑا پتھر انہیں دے دیا کہ جو ہی آپ تشریف رکھیں اوپر سے وہ گرا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھائے اور ان کو نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر اپنے علاقے کو، اپنے قلعوں کو خالی کر کے مدینہ سے باہر چلے جاؤ، ورنہ پھر تمہیں بزور باہر نکالا جائے گا. انہوں نے باہر جانے کی تیاری شروع کر دی کہ اتنے میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ چلو اب اگر یہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا جانے کی ضرورت ہے. 10 دن کے جب یہ نوٹس ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا. تو اب نہ عبداللہ ابن ابی ان کی مدد کو آیا، اور نہ دوسرا قبیلہ بنو قریظہ ان کی مدد کو آیا، نہ کوئی اور ان کی مدد کو آیا. انہیں سمجھ آئی کہ سب نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے،
تو وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ہم جو سامان خود اٹھا کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، اور باغات اور گھر اور یہ ساری چیزیں یہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیں۔ اور پھر شام کی طرف انہوں نے نقل مکانی کی، اور اس طرح ایک اور شریر قبیلہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال کر مدینہ کے ماحول کو پاک کر دیا، اور اس سے پھر عرب پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، بلکہ مسلمان اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں، اور جو شریر ہو، شرارت کرتا ہو، اسے سزا بھی دینا جانتے ہیں۔ یہ جو بنو نضیر کا قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا حیی بن احتب۔ اس کو بڑی تکلیف تھی، اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے پھر ایک بڑی سازش کا پلان بنایا، اور یہ سب سے پہلے مشرکین مکہ کے پاس گیا، اور مشرکین مکہ سے کہا کہ تمہارے پاس لڑنے کی قوت ہے لیکن تمہاری جمعیت کم ہے، تمہارے افراد اتنے نہیں ہیں، اور تم بدر میں دیکھ چکے ہو کہ مسلمانوں نے تمہیں ہرا دیا تھا، احد میں دیکھ چکے ہو کہ تم اپنی پوری قوت کے ساتھ گئے لیکن مسلمانوں کو، ان کے چند آدمی تو تم نے مار دیے لیکن مٹا نہیں سکے، مدینہ سے اکھیڑ نہیں سکے، لہٰذا مسلمانوں کا مقابلہ اکیلے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک اتحاد بناتے ہیں، مدینہ کے یہود ان کو ساتھ ملاتے ہیں، یعنی بنو قریظہ کو، مکہ کے مشرکین کو ساتھ ملاتے ہیں، قریش کو، اور ارد گرد کے جو عرب قبائل ہیں بنو غطفان کے، انہیں بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، اور ایک بڑا لشکر ترتیب دے کر یک بارگی مدینہ پر حملہ کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ ان کی بہت خطرناک پلاننگ تھی، اس کے پیچھے سرمایہ یہود نے لگایا، سازش یہود نے کی، بنو غطفان جو لٹیرے تھے اور ارد گرد کے قبائل تھے اور ہزاروں کی ان کی جمعیت تھی، ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ مال غنیمت چاہیے تھا، ان کو اکٹھا کیا، ان کی مین پاور کو استعمال کیا، قریش نے اس کی قیادت کی، تو یہ ایک سہ جماعتی اور سہ فریقی اتحاد بن گیا مسلمانوں کے خلاف، اور 10-12 ہزار کا لشکر انہوں نے تیار کر کے مدینہ پر چڑھائی کا پلان بنایا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں خبریں مل رہی تھیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک 3 فریقی اتحاد بن رہا ہے، جس میں یہود بھی ہیں، جس میں عرب قبائل بھی ہیں، اور جس میں مشرکین بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس شورا منعقد کی کہ اس طرح پورا عرب وہ چڑھ دوڑے گا مدینہ پر، تو دفاع کیسے کیا جائے، دفاع کی اسٹریٹجی کیسے بنائی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس کے تھے، ایران کے، اور بڑے زیرک اور معاملہ فہم اور بڑی گہری آبزرویشن والے صحابی تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، فارس میں، ایران میں جب کوئی ایسا موقع آئے تو ہم خندق کھود کر دشمن سے دفاع کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز تھی یہ عرب میں معروف نہیں تھی، عرب جنگیں لڑتے تھے لیکن ایک تو وہ محاصروں کے عادی نہیں تھے، اور دوسرا وہ اسٹریٹجی کے عادی نہیں تھے، انہیں اس کا علم ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور پھر جو مدینہ کی، اگر آپ اس وقت جو مدینہ تھا تو اس کے 2 طرف پہاڑیاں تھیں اور درے تھے جس سے کسی لشکر کا آنا ممکن نہیں تھا، اور ایک طرف یہود کے باغات تھے، اس طرف سے بھی آنا ممکن نہیں تھا۔ مدینہ پر حملے کا ایک ہی راستہ تھا
اس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ 3.5 میل لمبی خندق ہے جو مسلمانوں نے کھودی، اتنی گہری کہ اگر کوئی شخص اس میں گر جائے تو بغیر کسی سہارے کے باہر نہ نکل سکے، اور اتنی چوڑی کہ گھوڑا بھی اسے پھلانگ نہ سکے، اور اس کا ملبہ بھی اندر کی طرف پھینکا تاکہ باہر کوئی اس کے ملبے کو ڈال کر اسے پاٹ بھی نہ سکے۔ یہ مشکل کام تھا، 3.5 میل کی خندق اتنی گہری اور اتنی چوڑی کھودنا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس میں بڑی جانفشانی دکھائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر موجود رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نگرانی کرتے رہے، بلکہ یہاں تک کہ جہاں کوئی مشکل موقع آتا خود آپ خندق میں تشریف لے جاتے اور کھدائی کرتے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دی فرنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال بن کر قیادت فرمائی۔ اور اس میں ایک واقعہ تو سیرت کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ایک ایسی پتھریلی جگہ تھی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ جو فلاں جگہ ہے یہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے، خندق میں اترے اور اپنے ہاتھ میں کدال لے کر پہلی ضرب لگائی، تو روایات میں آتا ہے کہ ایک چنگاری اٹھی، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے شام کے سرخ محلوں کی چابیاں دے دی۔ ان خندق میں عملاً دفاع کر رہے مدینے کا، دشمن کے حملے کا ڈر ہے، لیکن مسلمانوں کو شام کے فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ دوسری ضرب لگائی، پھر ایک چنگاری اٹھی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ایران کے محلات کی چابیاں دے دی، ایران کی فتح کی خوشخبری دے دی۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور وہ چٹان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس سے جو چنگاری نکلی، فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یمن کے سفید محلوں کی چابیاں دے دی۔ کوئی مسلمانوں کو اس خطرناک موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی فتوحات کی خوشخبری دے دی، اور اس لحاظ سے انہیں دلاسا دیا کہ گھبرانے کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی تائید، اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، یہ مدینہ تو یہاں تک تم نے سمٹ کر نہیں رہنا، آگے بڑھنا ہے۔ جب مشرکین کا لشکر جو 10,000 سے زیادہ تھا وہ پہنچا، اور ان کے خیال میں تو یہ 1 دن 2 دن کا کھیل تھا، انہوں نے چڑھائی کرنی تھی، مسلمان مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے لوٹ مار کرنی تھی، مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کرنا تھا، واپس چلے جانا تھا، وہ تو 1.5 2 3 دن کا سارا کھیل سمجھ کر آئے تھے۔ اب جب آئے تو خندق تھی، اور یہ ان کے لیے ایسی صورتحال تھی جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ تو پہلا تو انہیں نفسیاتی ضرب یہ لگی کہ وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے تیار ہو کے نہیں آئے تھے، اور انہیں ایک محاصرے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا پڑا، تو انہوں نے خیمے بنا لیے، تیار ہو گئے، اور مسلمان بہرحال خندق کی دوسری طرف موجود تھے۔ ان کا کوئی آدمی آنے کی کوشش کرتا تو تیروں کی بار پر اسے لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر مشرکین کے ایک دستے نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی تو وہیں پر ان سب کو قتل کر دیا۔ تو مسلمان بڑا دن اور رات پہرا دے رہے تھے، لیکن ایک خوف کی کیفیت تھی بار۔ پھر ادھر مسلمان بھی ظاہر جب محاصرے میں تھے تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی قلت پیدا ہو گئی، اور ایک بھوک اور پیاس کا بھی ایک کیفیت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنا بھی مشکل ہو گیا، اور ایک عموماً لوگ جو ہیں وہ بھوکے رہنے لگے۔ لیکن بہرحال یہ ایک آزمائش تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع کیا کہ ایک صحابی ہیں حضرت نعیم اشجعی، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، تازہ تازہ مسلمان ہوئے اسی دوران، اور ان کے اسلام کا کسی کو نہیں پتہ تھا، سب کو معلوم تھا یہ مشرک ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرے ایمان لانے کا کسی کو علم نہیں ہے، تو آپ میری کوئی ڈیوٹی لگانا چاہیں تو لگا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو، تم ان کے درمیان تفریق پیدا کر دو، تم ان کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، یہ سیدھے پہنچے یہود کے پاس، بنو قریظہ کے پاس جو اتحاد کا حصہ ہیں، اور یہود کو کہا، اور بالکل ٹھیک بات کہی، کہ تم میں عقل نہیں ہے؟ قریش آج یہاں حملہ آور ہیں، لیکن یہ کب تک یہاں حملہ آور بیٹھے رہیں گے، محاصرہ کریں گے؟ ایک دن ہمیں واپس سے لے جانا ہے، اور جب یہ واپس جائیں گے تو پھر تم دیکھنا محمد تمہارا کیا حال کریں گے۔ انہوں نے کہا اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، واقعی یہ جب واپس جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی ہیں اور ہم بھی ادھر ہی ہیں، تو انہوں نے تو پھر ہماری طرف آنا ہے۔ تو پھر نعیم نے کہا کہ ایسا کرو کہ قریش کے ساتھ بغیر کسی شرط کے ان کے اتحاد کا حصہ نہ بنو، ان کے سامنے شرط رکھو کہ تم اپنے چند نوجوانوں کو ہمارے قبضے میں دے دو، اپنے چند نوجوانوں کو ہماری غلامی میں دے دو، تاکہ وہ بطور گارنٹی ہمارے ساتھ رہیں، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے جنگ میں، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو یہود کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے اٹھے سیدھے قریش کے پاس پہنچ گئے، اور قریش کو کہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے، انہیں آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا راستہ سیدھا کر لیں گے اور تمہیں مروائیں گے۔ پہلے بھی ایسے ہی کرتے رہیں، لہذا میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اب جب تم انہیں ساتھ ملانے کی کوشش کرو گے اور اکٹھا حملہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تم سے کوئی گارنٹی مانگیں گے، کچھ نوجوان مانگیں گے، اور وہ جب نوجوان تم انہیں دے دو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنا راستہ صاف کر لیں گے، ان سے معاملات بنا لیں گے، لہٰذا وہ نہ دینا۔ وہ بھی الرٹ ہو گئے۔ قریش نے یہود کو پیغام بھجوایا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، بہت محاصرہ ہو گیا، چلو حملہ کرتے ہیں۔ تو یہود نے کہا کہ حملہ تو تب کریں گے جب تم اپنے کوئی 150 نوجوان ہمیں گارنٹی کے طور پہ دو گے، تمہارا کیا پتہ، تم چلے جاؤ، ہمیں ان کے سامنے چھوڑ دو۔ تو قریش نے کہا وہ نعیم نے تو ٹھیک بات کہی تھی، یہ تو وہی بات ہو گئی، ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی زوردار آندھی بھیجی کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان کے چولہے الٹ گئے، اور اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھیجا ان کے خیموں میں۔ اب وہ سارے بیٹھے ہوئے اپنے خیمے میں، اور ابو سفیان اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مشورہ کر رہا ہے، قریش بیٹھے ہوئے اپنے خیمے میں، ابو سفیان اٹھ کر کہتا ہے کہ دیکھو امکان یہ ہے کہ محمد کے کچھ جاسوس تمہارے پاس بیٹھے ہوں،
تو جس شخص کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپس میں دیکھ لو کون کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی پوچھے میں نے ساتھ والے سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے اپنا تعارف کرا دیا۔ تو گویا کہ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نفسیاتی جنگ اور ایک اعصاب کی جنگ، اور اس میں مسلمانوں کا کس طرح ایک حاضر دماغی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور پھر واپس آ کر حضرت حذیفہ نے بتایا کہ وہ لوگ، ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ اب مزید لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، اور یہ سارے کے سارے صبح جب مسلمان اپنے گھروں سے نکلے تو دیکھا کہ میدان صاف ہے، سارا کا سارا لشکر واپس جا چکا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، تم ان پر حملہ آور ہوگے، اور ہم انشاءاللہ ان کی طرف جائیں گے، اب ان کی ہمت نہیں ہے یہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اور وہی ہوا۔ پھر جب اس سے فارغ ہو گئے اور مسلمان اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین باہر تشریف لائے اور دستک دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں رکھے، آپ نے ہتھیار رکھ دیے، بنو قریظہ کی طرف چلیں جنہوں نے بدعہدی کی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ہے، باہر تشریف لائے اور فرمائے عصر سے پہلے پہلے سارے مسلمان بنو قریظہ پہنچے، یعنی ابھی ایک معرکہ ختم نہیں ہوا اور مسلمانوں کی تھکاوٹ دور نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا نہیں، ابھی جنگ باقی ہے، جنہوں نے بدعہدی کی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے، اس جڑ کو کاٹنا ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے مسلمانوں نے جا کر بنو قریظہ میں یہود کے خلاف محاصرہ کر لیا، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ پھر بعد میں جب مراسلت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بیچ میں کسی کو حکم بنا لیتے ہیں، فیصلہ کرنے والا۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ حضرت سعد ابن معاذ مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، اور یہ ان کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سعد ابن معاذ کو ہم حکم بنائیں گے، وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں گے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، تو ٹھیک ہے، بس اس مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ حضرت سعد ابن معاذ زخمی تھے، انہیں بڑی مشکل سے سہارے سے لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سعد ابن معاذ کو اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کرو ہمارے اور یہود کے درمیان۔ تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، میں ان کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، اور تورات میں بدعہدی کی سزا قتل ہے، لہذا ان کے جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان کے جتنے بھی بالغ مرد تھے، یعنی 12-13 سال سے عمر کے سے لے کر 80-90 سال تک، ایک تعداد آتی ہے 500، ایک آتی ہے 700 یا اس سے زیادہ، ان کو قتل کر دیا گیا ان کی اس بدعہدی کی سزا میں۔ اور اس طرح یہ یہود کا تیسرا قبیلہ، اس کو بھی ختم کر کے یہود کے اس پورے فتنے کو مدینے کی حدود سے باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ وہ اب گھڑی خراب ہے، تو یہ وہ بنو قریظہ کا چیپٹر تھا یہاں تک۔ اس کے بعد یہ نبوت، یعنی
5واں سال ہے مدینہ میں، 5 ہجری ہے، اور شوال کا مہینہ تھا اور ذیقعد کا، جس میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ 6 سال جب ایک لحاظ سے امن ہو گیا اور مشرقین کو بھی اپنے اوقات کا اندازہ ہو گیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان ہمارے بس کے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بال منڈوا رہے ہیں، گویا آپ نے حج یا عمرہ کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو وہی ہوتا ہے، آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمرہ کی اجازت دی ہے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ عمرہ کے لیے جانا ہے۔ تو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے، اور چونکہ مسلمان عمرے کے لیے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، اس لیے مسلمانوں نے اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں رکھے تھے۔ وہ جو عام عرب دستور ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ساتھ خنجر رکھتا ہے یا تلوار رکھتا ہے، یہ بھاری ہتھیار نہیں تصور ہوتے، جنگ کے لیے یہ ہتھیار نہیں تصور ہوتے، یہ حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیزے لے کے جائیں، ڈھالے لے کے جائیں، یا اس کے علاوہ کچھ چیزیں لے کے جائیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ جنگ کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کوئی بھاری ہتھیار نہیں رکھے تھے، صرف یہ خنجر اور یہ تلواریں جن کے پاس تھیں، یہ لے کر 1400 صحابہ کرام عمرے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ جو آج کل بئر علی ہے، جہاں سے آج بھی جب مدینہ سے لوگ جاتے ہیں تو وہیں احرام باندھتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت سے احرام باندھا، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ احرام باندھا اور آگے چل پڑے۔ مشرکین کو بھی اطلاع مل رہی تھی، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا اور مکہ میں نہیں داخل ہونے دینا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اطلاع مل رہی تھی کہ وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو حدیبیہ پہنچ کر، اگر آپ جدہ ایئرپورٹ سے جائیں تو پہلا جو چیک پوسٹ آتی ہے پرانے راستے پہ شمیسی، یہ وہی جگہ ہے حدیبیہ۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور مشرکین مکہ تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر وہاں بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر بن کر وہاں گئے تو سب سے پہلے مشرکین نے انہیں کہا کہ عثمان اب آگے ہو تو عمرہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ سے پہلے میں کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ جب اللہ کے رسول وہاں عمرہ کے انتظار میں ہے، آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں عمرہ کر لوں، یہ میں نہیں کروں گا۔ مذاکرات کے بہانے انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، اور ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دی۔ یہ پیغام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یہ خبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے، اور فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو کہ مرنے تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس میں 1400 صحابہ شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا جب یہ آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ جب مشرکین کو یہ اطلاع ملی کہ یہ مسلمان تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان کو رہا کر دیا اور ساتھ ہی اپنا وفد بھی بھیج دیا مسلمانوں سے مذاکرات کے لیے۔ وہ وفد پھر آتے رہے، کئی وفود آئے، مشرکین اس پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔
اور مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو عمرہ کے لیے آئے۔ پھر بالآخر مشرکین نے سہیل بن عمرو کو اپنا ایک نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ جب دور سے آ رہا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نے ایک معاملہ جو اور معاملہ فہم شخص کو تمہاری طرف بھیجا ہے اور بات بن جائے گی۔ تو ایک معاہدہ طے ہو گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں بظاہر مسلمانوں کی پوزیشن لیسر تھی، مسلمان نیچے تھے، قریش ڈومیننٹ نظر آ رہے تھے۔ اس کی دو تین جو نکات تھے، ایک تو یہ تھا کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے بغیر عمرہ کیے، اور اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہے، 10 سال تک یہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اور تیسری یہ بات تھی کہ کوئی مسلمان اگر اسلام چھوڑ کر آئے گا تو مشرکین اس کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے، لیکن کوئی مشرک اگر مکہ چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف جائے گا مسلمان ہو کر تو مسلمان پابند ہے اسے واپس کرنے کا۔ یہ وہ چیز تھی جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی، اور اس کے کچھ مظاہر بھی آئے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اور ہدایت الہی کی روشنی میں معاہدہ کر دیا۔ مسلمانوں پر غم کی کیفیت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کر دیا، اور اس کی حکمت تھی۔ اگر اس موقع پہ جنگ ہو جاتی، یہ قرآن نے پھر بعد میں بیان کیا، تو مسلمان مکہ فتح کر لیتے۔ مشرکین کے اندر مکہ کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس موقع پر مسلمان مکہ فتح کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روکے رکھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے اندر ایسے بہت سارے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور اگر اس موقع پر مسلمان حملہ کرتے، لڑائی ہوتی، تو وہ بے گناہ مسلمان بھی مارے جاتے، اس لیے کہ وہ تو چھپے ہوئے تھے، مسلمانوں کو بھی نہیں پتا تھا یہ مسلمان ہے، مشرکین کو بھی نہیں پتا تھا یہ مسلمان ہے۔ اللہ نے ان کی جانیں بچانے کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ روکے کہ اس موقع پر لڑائی نہ کرو۔ مسلمان پیچھے چلے گئے، اور پھر اگلے سال آ کر مسلمانوں نے وہ عمرہ کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔